نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی شان و منزلت کو پہچانیں. میں چاہتا تو امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا. میں چاہتا تو امام رضا علیہ السلام کی جو علمی کاوشیں ہیں وہ پیش کر سکتا تھا. میں چاہتا تو امام رضا علیہ السلام و مامون کے حالات کو پیش کر سکتا تھا. لیکن سب سے پہلے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خود امام رضا کو پہچانیں. بے شک بے شک. ان کی اہمیت کیا، ان کی عظمت کیا ہے، بے شک. وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے تھے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں دیا رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. رحمان رحمت عامہ اور رحیم رحمت خاصہ. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو رافت ہے، جو رحمت ہے، جو مہربانی ہے، وہ بھی دو طرح کی ہے. ایک سب کے لیے، سب کے لیے، چاہے دشمن چاہے دوست. یعنی مامون بھی روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ مامون جیسے انسان بھی آگے امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتے تھے. بیمار ہو گیا، آگے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ شفا کے لیے دعا کر دیجیے. اور ایسا نہیں کہ امام نے منع کر دیا، نہیں، دعا کی. معلوم ہے کہ قاتل ہے، ہونے والا قاتل ہے، لیکن امام نے دعا کی. کیونکہ امام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی، رؤوف رحیم. تو ایک رحمت عامہ ہے امام رضا علیہ السلام کی، سب تک پہنچے گی. ان کا نام ہے رضا، سبحان اللہ. سب تک پہنچے گی. اور آگے وہی خراسانی فرماتے ہیں ایک ہے رحمت خاصہ، جو ان تک پہنچتی ہے کہ جو امام کی معرفت رکھتے ہیں. جو امام کی معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کو جاتے ہیں، جو امام کی معرفت کے ساتھ امام کو پکارتے ہیں. آیت اللہ بہجت جو واقعہ ہے، رحمت اللہ علیہ. صاحب بہت ٹائم ہو گیا. آیت اللہ بہجت، بس میں آخری احساس نہیں ہوا مجھے وقت کا. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کو کوئی شاگرد جاتا تھا زیارت پہ امام رضا علیہ السلام کی، واپس آیا، ان سے پوچھا کہ کیسا رہا؟ کہا نہیں بہت اچھی زیارت ماشاء اللہ. کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کہا کہ نہیں، امام رضا سے کہاں ملاقات ہو سکتی. کہا کہ تو جب تم سلام کرتے ہو جواب بھی نہیں سنائی دیتا؟ کہا کہ نہیں، قبلہ کہاں سلام کریں جواب کہاں سنائی دیتا؟ کہ اچھا، یعنی امام کو تم نے سلام کیا اور امام کا جواب بھی تمہیں سنائی نہیں دیا. یہ وہ ہر انسان کو اس کی معرفت کے اعتبار سے، ہر انسان کو اس کی معرفت کے اعتبار سے، کہ اب ان کی معرفت الگ ہے. ہر انسان آیت اللہ بہجت تو نہیں ہو سکتا. بے شک. لیکن ہم جب اپنا دل لے کر جاتے ہیں، ہم اپنی جو معرفت لے کر جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کے حرم میں، آپ کے روضے میں. اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ حرم میں داخل ہوئے، اور یہ میں آپ کو واقعی صرف میرا ہی نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا تجربہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا واحد حرم وہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار زیارت پر جا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے ایک الگ تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسری دنیا میں آ گئے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ وہ خوش آمد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. امام رؤوف ہے. کسی اور حرم میں ایسا نہیں ہے، کسی اور حرم میں. یہ ایک دو بار کی بات نہیں، نہ جانے کتنے افراد نے اس بات کا تذکرہ کیا. امام رؤوف ہے، پہچانے ان کی عظمت کو، پہچانے کہ امام رضا علیہ السلام، ہم ان سے کس طرح سے توسل کر سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا. دیبل خزائی کا تذکرہ ہو رہا تھا. دیبل خزائی آتے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور فرماتے ہیں کہ مولا ایک قصیدہ میں نے کہا ہے، مرثیہ ہے. کہتے ہیں کہ مولا میں نے ابھی تک کسی کو نہیں سنایا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. مولا فرماتے ہیں کہ دیبل ایسے نہیں، ایسے نہیں. کہا
کہا کہ رک جاؤ، اہتمام کرنے دو۔ امام رضا علیہ السلام حکم دیتے ہیں، ایک پردہ لگایا جاتا ہے، مولا آپ کے اصحاب اور جو خاندان والے تھے وہ بیٹھتے ہیں ایک طرف، پردے کے دوسری طرف حرم اہل بیت، آپ کی حرم، آپ کی مستورات تشریف فرما ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولا دیبل سے کہ دیبل آپ شروع کرو۔ بہت مشہور مرثیہ ہے جناب دیبل کا، اور دیبل شروع کرتے ہیں۔ میں بلکہ اگر وہ مرثیے کے کچھ بند پڑھ پاؤں آپ کی خدمت میں، دیبل شروع کرتے ہیں۔ یہ مرثیہ مشہور ہے مدارس آیات کے نام سے۔ فرماتے ہیں مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرصات۔ فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جہاں پر آیات الہی کی تعلیم دی جاتی تھی وہ گھر ویران ہو گئے، وہ گھر ویران ہو گیا۔ لآل رسول اللہ بالخیف منی و بالرکن والتعریف والجمرات دیار علی والحسین و جعفر و حمزہ و سجاد ذی الطفنات۔ کون کون سے گھر ویران ہو گئے؟ علی کا گھر ویران ہو گیا، جعفر کا گھر ویران ہو گیا، حسین کا گھر ویران ہو گیا، علی ابن الحسین کا گھر ویران ہو گیا، سید سجاد کا گھر ویران ہو گیا۔ فرماتے ہیں فاطمہ لو حلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات۔ مولا تشریف فرمائے، اور جب بھی شعر پڑھتے ہیں جناب دیبل تو مولا کہتے ہیں کہ یقیناً دیبل کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کاش آپ کربلا میں ہوتی تو آپ دیکھتی کہ کس طرح سے حسین کو فرات کے کنارے تشنا ذبح کیا گیا، اس طرح سے۔ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر آپ کربلا میں ہوتی ہیں تو اپنے رخساروں پر تماچے مارتی۔ میں کہوں گا دیبل کیا بات کر رہے ہو تو فاطمہ تو وہ مظلوم ماں ہے نا، کہ جب حسین گھوڑے سے گرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا سب چلے گئے تو یہ ماں آواز دیتی ہے میرے لال سب چلے گئے ہوں گے لیکن تیری ماں یہاں پر ہے، تیری ماں یہاں پر ہے۔ اور جب شعر یہاں تک پہنچتا ہے، میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اے فاطمہ آپ کے جو تارے ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر پراکندہ ہو گئے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی، اور فرماتے ہیں وقبر ببغداد نفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات، اور ایک قبر بغداد میں ہے نفس زکیہ کی، اشارہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف کہ جس کو پروردگار عالم نے جنت میں جگہ دی ہے۔ جب اس شعر پر پہنچتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے دیبل کیا میرے کہنے پر ایک بیت بڑھا سکتے ہو؟ دیبل کہتے ہیں مولا حکم فرمائیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا اس میں تم بڑھا سکتے ہو؟ قبر میں توسن یا لہا میں مصیبہ الحت اللحشاء بالزفرات الى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عن الهم والكربات۔ اور ایک قبر توس میں بھی ہوگی، ایک قبر توس میں بھی ہوگی۔ تم قبروں کا تذکرہ کر رہے ہو دیبل، تو ایک قبر اور بڑھا دو، ایک قبر توس میں ہوگی کہ جو غریب الوطنی میں ہوگا، اور یہ مصیبت اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی جب تک کہ ہمارا قائم واپس نہیں آ جاتا۔ دیبل ہاتھ جوڑ لیتے ہیں مولا توس میں کس کی قبر ہے مجھے نہیں معلوم۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں گا جو توس میں دفن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرا رؤوف امام، میرا مہربان امام، واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ انگور میں زہر دیا جاتا ہے، انگور زہر اپنا اثر کرتا ہے، اور امام بیت الشرف تشریف لاتے ہیں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، بیت الشرف تشریف لاتے ہیں، امام کے صحابی ابا سلط ان سے فرماتے ہیں کہ ابا سلط کوئی مجھے غسل نہ دے، کوئی مجھے کفن نہ دے، کیونکہ میرا لال، میرا بیٹا جواد وہ بے صورت اعجاز آئے گا، مجھے غسل و کفن دے گا۔
ابا سلط انتظار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، وہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر جو بند دروازے ہیں وہ اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، امام اندر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا بہت مظلوم ہے آپ غریب الوطن ہیں، آپ غریب الغربا ہیں مولا، لیکن میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کم از کم بیٹا آپ کے پاس تھا، بیٹا آیا اس نے آپ کو کفن دیا، بیٹا آیا اس نے نماز جنازہ پڑھائی، بیٹا آیا اس نے غسل دیا، لیکن میرا سلام ہو کربلا میں میرے مولا حسین پر۔ دیکھیں دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صرف۔ بہت سخت ہوتا ہے باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا، یہ سخت ہوتا ہے، اور بہت سخت ہوتا ہے جب باپ کا جنازہ پڑا ہو اور بیٹا کچھ نہ کر پا رہا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں باتیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ حسین کی مظلومیت دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ حسین وہ مظلوم باپ بھی ہے کہ جب میدان کربلا میں آتا ہے تو 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، اور حسین وہ مظلوم باپ بھی ہے کہ جب تیروں کا زخم کھا کر میدان کربلا پر گرا ہوا ہے تو سید سجاد دور سے دیکھتے ہیں میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں مولا ارے میری مدد کیجئے، میں کیا کروں، ان نحس لوگوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا لیکن سر فاطمہ کا جنازہ بے گور و کفن ارے زمین کربلا پر پڑا ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔